ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة صباح حسین مصباح ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ جو شخص ہدایت کا خواہاں ہو، جو شخص ہدایت چاہتا ہو اور جسے طلب ہو ہدایت کی، اس کے لیے آسان ترین راستہ اور صریح ترین راستہ یہ ہے کہ وہ امام حسین عالی مقام کی ذات اقدس سے متمسک ہو، کہ جب وہ ذات حسین سے متمسک ہو جائے گا، جب وہ شخصیت امام حسین، تعلیمات امام حسین، معارف امام حسین، ان تمام چیزوں سے متمسک ہو جائے گا تو رسول اسلام کا قول ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین اس کے لیے ہدایت کے مصباح قرار پائے۔ اس چراغ کے سہارے انسان ہدایت کے سفر کو طے کر سکتا ہے، کہ اگر یہ چراغ نہ ہو تو گمراہیوں کی سنگلاخ وادیوں میں وہ بھٹکتا رہ جائے گا، لیکن وہ صاحب ہدایت نہیں ہو پائے گا۔ امام حسین کی ذات اقدس سے اور معرفت امام حسین علیہ السلام کے لیے سیرت امام اور سیرت میں جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ نمایاں پہلو کربلا کا ہے۔ ایسے تو پوری حیات طیبہ امام کی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، وہ معارف امام علی مقام کی ذات مبارک میں پائے جاتے ہیں کہ اگر ان معارف کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی اس معرفت کا اگر ذرہ برابر حصہ بھی انسان حاصل کر لے تو اس کے مقام معنوی کے لیے وہ حصہ کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ امام کی پوری حیات طیبہ، امام کی پوری زندگی اور امام کی یہ جو حیات ہے از ولادت تا شہادت، وہ پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ حیات اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ کے پنوں میں اسے تحریر کر کے فراموشی کے تاب کے سپرد کر دیا جائے۔ حیات صرف تاریخ کے پنوں کو سیاہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری حیات امام علی مقام کی اس لیے ہے تاکہ حیات کے ہر گوشے سے انسان اپنی نجات کے راستوں کو پیدا کرے، اپنی زندگی کے اصول معین کرے، اپنے زندگی کے قواعد معین کرے، اپنی زندگی کے راہ و راستوں کو معین کرے۔ میں نے کہا پوری حیات طیبہ امام کی مشعل راہ ہے،
کہ جب انسان مقام معرفت میں آتا ہے، بہرحال پوری ذات کا احاطہ کرنا امام کی یہ ہمارے لیے میسر نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں امام کو، کہ امام کی ذات کیا ہے، کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن تمسک اگر آپ نے امام کی ذات سے اختیار کر لیا، معرفت امام کی اگر آپ نے حاصل کر لی، تو امام کی معرفت کا فائدہ، امام کی معرفت کا جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ان مقامات معنوی کو حاصل کر لیتا ہے جو مقام معنوی کسی کوشش اور کسی بھی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا کربلا میں امام عالی مقام کی 2 محرم سے لے کر عاشور تک کی جو حیات ہے وہ 8 دن کی حیات ہے، 8 دن کی زندگی ہے امام کی۔ میں پوری حیات کی بات نہیں کر رہا، میں صرف 8 دن کی زندگی، 8 روزہ حیات امام کی، 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک، یہ 8 روزہ حیات ہے۔ انسان کو کیا عطا کرتی ہے، انسان کو کیا مقام دیتی ہے، انسان کو کس مقام معنوی تک پہنچا دیتی ہے؟ جنہوں نے ان 8 روزہ زندگی میں امام کی 8 روزہ حیات کو درک کیا، امام کی اس 8 روزہ حیات کو سمجھا، امام کی اس 8 روزہ حیات کی معرفت حاصل کی، ان کا نام آج بھی تاریخ اور یہ عالم عزت و احترام و اکرام کے ساتھ لیتا، اور وہ افراد جنہوں نے امام کی ان 8 روزہ حیات کی معرفت حاصل نہیں کی، تاریخ کو مجبور ہو جانا پڑتا ہے کہ یا تو ان کے نام کے آگے لعنت اللہ علیہ لگائیں، اور اگر کبھی کسی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھ جائیں تو اگر لعنت نہ بھی لگا سکیں تب بھی کسی تمجیدی الفاظ کا استعمال ان کے لیے ان کو روک کر رکھتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر ان کے لیے تمجیدی یا توصیفی یا تعریفی الفاظ نہیں ملیں گے۔ یہ 8 روزہ حیات امام عالی مقام، میں پوری حیات طیبہ کی بات نہیں کر رہا، پوری حیات طیبہ امام کی اگر انسان اپنے سامنے رکھے اور اپنے لیے اسے ایک الگو بنا لے تو انسان پتہ نہیں کس مقام پر پہنچے گا۔ جب 8 دن کی حیات کو حر نے ملاحظہ کیا اور 8 دن کے بعد جب اسے معرفت امام حاصل ہوئی اور وہ امام کے قدموں میں آیا، امام کی رکاب میں آیا، تو آج تاریخ کو مجبوراً، آج تاریخ کو، زمانے کو، حر علیہ السلام کہنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام کی پوری حیات طیبہ میں کیا خصوصیت ہوگی اگر امام کی کوئی شخص 8 دن کی زندگی سے اپنے آپ کو متمسک کر لے تو اسے علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ امام کی صرف 8 روزہ حیات انسان کو معنویات کے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ انسان سے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ صرف کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا کو اپنے
عمل میں اتارنے کی ضرورت ہے، کربلا کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے، کربلا مرکز ہدایت ہے، کربلا مرکز رشد معنویات ہے۔ کربلا قصے اور کہانی کا نام نہیں ہے کہ کربلا کا قصہ سن لیا جائے اور کربلا کی کہانی سن لی جائے۔ کربلا قصے اور کہانی کا نام نہیں ہے، کربلا راستہ ہے خلد کا، کربلا راستہ ہے نجات کا، کربلا راستہ ہے معنویات کا، کربلا راستہ ہے روحانیات کا، کربلا راستہ ہے حر حبیب جون کا، کربلا راستہ ہے وہب کا، کربلا سکھاتی ہے قربانی کو، کربلا سکھاتی ہے ایثار کو، کربلا سکھاتی ہے محبت ایمان کو، کربلا سکھاتی ہے محبت قرآن کو، کربلا سکھاتی ہے محبت رسول اکرم کو۔ ان تمام چیزوں کا درس اگر آپ کو چاہیے تو آپ آئیے کربلا میں، صاحب ایثار بنائے گی کربلا، صاحب صبر بنائے گی کربلا، انسان کو انسان بنائے گی کربلا۔ اور پھر جب انسان انسان بن جاتا ہے تو خود بخود مسلمان ہو جاتا ہے۔ انسان تو بنو، جب تم انسان بن جاؤ گے تو تمہیں اسلام میں خوبیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، تو انسان کے بعد مسلمان، اور پھر ذات امام حسین سے متمسک کرنے کے بعد، اور پھر ذات امام حسن سے متمسک ہونے کے بعد، اور پھر ذات علی مرتضیٰ سے متمسک ہونے کے بعد وہ انسان جو مسلمان بنا تھا وہ سلمان بن جاتا ہے، وہ سلمان بن جاتا ہے، وہ مسم بن جاتا ہے، وہ مقداد بن جاتا ہے، وہ ابوذر بن جاتا ہے۔ بہت عجیب مسئلہ ہے کربلا کا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی راستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ راستہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نور کو روشن کر دینے سے یہ تمام جگہ روشن ہو جائے گی، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے۔ یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے۔ تو کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا کی معرفت کی ضرورت ہے۔ کربلا انسان کو صاحب معرفت بنانے کے لیے آئی۔ رسول اسلام نے کربلا سے پہلے کہہ دیا تھا ان القتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ بہت پہلے کہا رسول اکرم نے، ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی، ابھی قتل حسین واقع نہیں ہوا، رسول اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا کہ یاد رکھو انا الا، یاد رکھو انا، یہ دو تاکید، الا بھی تاکید، انا بھی تاکید، لقتل الحسین، قتل حسین سے کیا ہوگا؟ حرارت، حرارت ہوگی۔ کہاں حرارت ہوگی؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، لا تبردو ابدا، جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی۔ تو حیات کے لیے ہے قتل حسین، قتل حسین زندگی عطا کرنے کے لیے، قتل حسین انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، عزاداری انسانوں کو باحیات بناتی ہے۔ اگر عزاداری کو اپنی ذات سے نکال دو، اگر عزاداری امام مظلوم کربلا کے معارف کو نکال دو، اگر عزاداری کربلا کے اسباب کو نکال دو، تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ موت ہے اور کچھ نہیں ہے، مرگ ہے اور کچھ نہیں ہے، خرابی ہے اور کچھ نہیں ہے، عدم ہے اور کچھ نہیں ہے، نیستی ہے۔ دیکھیں تین طرح کی موت ہوتی ہے، تین طرح کی موت۔
بدن کی موت، روح کی موت اور معاشرے کی موت۔ 3 طرح کی موت ہوتی ہے۔ ایک بدن کی موت ہے، ایک روح کی موت ہے اور ایک معاشرے کی موت ہے، اور تینوں کے اثرات الگ ہیں، اور جب یہ تینوں مرتے ہیں تو ان کے ساتھ الگ الگ قسم کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ بدن کی جب موت ہوتی ہے تو ہمارا ساتھ تھا، اس کے ساتھ ہمارے عزیز تھے، ہمارے اقربا تھے، ہماری نسبت تھی، ہمارے والد تھے، ہمارا بیٹا تھا یا ہمارے بھائی تھے، جو کچھ بھی تھے، ساری زندگی ہمارے ساتھ گزاری، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، مگر جب بدن کو موت آ گئی تو پھر قانون فطرت یہ کہتا ہے کہ اب اس بدن کو دفن کر دو۔ بہت توجہ سے سنیے گا، جس مقام تک لانا چاہ رہا ہوں۔ جب بدن کی موت ہو جاتی ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اسے گلے سے نہیں لگایا جاتا، پھر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ اب اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ اسے دفن کر دو، چاہے تمہارا کتنا ہی عزیز ہو، چاہے تمہارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر اسے دفن نہیں کیا تو یہ متعفن ہو جائے گا، تمہیں بھی مریض کر دے گا، دوسروں کو بھی مریض کر دے گا، بیماریاں پھیلا دے گا۔ اس کا سب سے بڑا راہ حل، سب سے اچھا راہ حل یہی ہے کہ اسے دفن کر دو۔ تو بدن کی موت کے بعد انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو پہلا طریقہ سمجھ میں آیا، 3 موت ہے، بدن کی، روح کی اور معاشرے کی، اور تینوں کے طریقے الگ الگ ہیں، تینوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ بدن مر جائے دفن کر دو۔ روح ہے، جب روح مرتی ہے تو شرک و کفر پیدا ہوتا ہے، جب روح مرتی ہے تو شرک پیدا ہوتا ہے، کفر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے مسلمان سے، اس کی روح مر جائے، وہ کافر ہو جائے، اب کیا کرو گے؟ کیا بتایا رہا ہے حل؟ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ گلے سے لگانا ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر گردن سے قلم کر دو۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اگر معاشرے کو بچانا ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو قلم کر دو، اس کی گردن کاٹ دو۔ یہ روح کی موت ہو گئی۔ تو بدن مرا، دفن کر دیا، روح مر گئی، گردن قطع کر دی۔ تیسری موت معاشرے کی موت۔ تیسری موت کون سی ہوتی ہے؟ معاشرے کی موت۔ کبھی کبھی معاشرہ مر جاتا ہے، بدن زندہ ہوتے ہیں، معاشرہ مر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ روح زندہ ہے لیکن معاشرہ مر گیا، یہ پورا معاشرہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اگر معاشرہ مر جائے تو کیا کریں؟ معاشرہ مر جائے تو کیا کریں؟ کیسے اسے زندہ کریں؟ کیسے اسے زندہ کریں؟ جب معاشرہ مرتا ہے، جب معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے، جب معاشرے کے افراد سو جاتے ہیں، جب امر بالمعروف و نہی عن منکر کو ترک کر دیا جاتا ہے، تو پھر ضرورت ہوتی ہے خون کے کچھ ایسے چھینٹوں کی جو معاشرے پر چھڑک کر اس معاشرے کو زندہ کیا جائے۔ یہی تو فرق ہے نا جناب عیسیٰ اور امام حسین۔ جناب عیسیٰ نبی ہیں، جناب امام حسین نبی نہیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ کہ جو زندہ بدن کو زندہ کرتا ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو زندہ معاشرے کو، جو مردہ معاشرے کو زندہ کرتا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ امام حسین ابن علی کون ہے؟ آپ اپنے آپ سے کہاں قیاس کر رہے ہیں؟ آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ اور جناب عیسیٰ سے قیاس کرتے ہیں۔
عیسیٰ وہ ہے جو مردہ بدن میں روح کو ڈال دیا کرتے تھے، اور حسین وہ ہے جو مردہ معاشرے میں روح پھونکتے تھے۔ معاشرہ مر گیا تھا سن 61 ہجری میں، امر بالمعروف کو ترک کر دیا گیا تھا، نہی از منکر کو ترک کر دیا گیا تھا، وحی کا انکار ہو رہا تھا، قرآن کا انکار ہو رہا تھا، نبوت کا انکار ہو رہا تھا۔ جس معاشرے سے نبوت و قرآن و اسلام و ایمان کو نکال دو، اس معاشرے میں پھر بچتا کیا ہے؟ پھر اسلام سے اگر توحید کو نکال دیا جائے، اسلام سے اگر قرآن کو نکال دیا جائے، اسلام سے اگر نبوت کو نکال دیا جائے، تو پھر کیا بچے گا؟ پھر کیا بچے گا؟ کیا طریقہ اختیار کیا ہے امام حسین نے؟ کتنا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ اب حسین کو اپنا سر کٹا کر عظمت قرآن ثابت کرنی ہے۔ حسین کو اپنا سر کٹا کر عظمت قرآن ثابت کرنی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام کا سر جب کاٹ دیا گیا اور نیزے پر بلند کیا گیا، امام نے قرآن کی عظمت کو ایسے بلند کیا، امام کا سر کٹا ہوا نیزے پر کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سب سن رہے ہیں کہ امام سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں کہ بے شک اصحاب کہف اور ان کے جو اصحاب تھے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے تھے۔ عظمت قرآن کو اتنا بڑھایا حسین نے کہ واقعاً عجیب بات ہے کہ اصحاب کہف مر کر پھر زندہ ہو جائیں اور پھر بات کریں۔ یہ واقعاً ایک عجیب معاملہ تھا کہ کوئی مرنے کے بعد بات کرے۔ کہیں یاد رکھو، صرف اصحاب کہف عجیب نہیں ہے، اصحاب کہف سے عجیب تر میری ذات ہے۔ اصحاب کہف مر کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مر کے زندہ ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میرا سر کٹنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ عجیب ترین نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ کٹے سر سے آواز آتی ہے کہ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ عظمت قرآن کو اس طریقے سے بلند کیا۔ مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا۔ اس زمانے میں کیا نمازیں ختم کر دی گئی تھی؟ نہیں، جو بیس ہے نماز کا، جو بیس ہے اسے ختم کیا جا رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی عمارت کو خراب کرنا ہو تو ہم کبھی اس کی دیواروں کو گراتے ہیں، کبھی اس کے اندر جو تزئینات لگی ہوتی ہیں، شو کی چیزیں، اس کو ہم گراتے ہیں، کبھی اس کو خراب کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کھڑکیوں کو توڑنے سے اور ان دروازوں کو توڑنے سے اور ان فانوس کو توڑنے سے اور ان قالین کو خراب کرنے سے اور اس فرش کو خراب کرنے سے عمارت خراب نہیں ہوگی۔ اگر خراب کرنا ہے تو اس کی بنا کو خراب کرو۔ اگر تم نے اس کی بنا خراب کر دی تو پھر کھڑکیاں اور دروازے اور یہ تمام تزئینات تو خود بخود ختم ہو جائے۔ تو یزید نماز پر انگلی نہیں رکھ رہا، یزید روزے پر انگلی نہیں رکھ رہا، یزید حج پر انگلی نہیں رکھ رہا، وہ آ کر بنا خراب کر رہا ہے اسلام کی۔ وہ آ کر جس چیز پر اسلام ٹکا ہوا ہے اسی چیز کو خراب کر رہا ہے۔ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی نبی ہوا۔ بیس ختم ہو جائے گا تو یہ نمازیں کتنے دن پڑھیں گے، یہ روزہ کتنے دن رکھیں گے، یہ حج کتنے دن کریں گے؟ ہم جو ہے بنا کو خراب کر دیتے ہیں، اصل خود بخود خراب ہو جائے گی۔ لوگ آئے حج کرنے،
لوگ آئے حج کرنے، ایک جمع غفیر ہے، حسین بھی ہیں. یہاں پر بنا کو بچانا تھا. امام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر دیا، حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، عمرہ کر کے نکل گئے. لوگ کہیں کہ مولا آپ نے حج چھوڑ دیا، آپ حج بجا نہیں لائے، آپ نے حج کو بجا نہیں لایا. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ ابھی حج بجا لانے کا وقت نہیں ہے، ابھی حج کو بچانے کا وقت ہے. حج بجا لانا اور ہوتا ہے، حج بچانا اور ہوتا ہے. اگر ذات حسین ابن علی نہ ہوتی تو حج نہیں بچتا، اور اگر حج نہیں بچتا تو تم حج بجا کیسے لاتے؟ حج انسان بجا کیسے لاتا؟ آج یہ جو حج بجا لائے جا رہے ہیں اس لیے کہ حسین نے حج کو بچایا تھا، حسین نے حج کو بچایا تھا. تو آج حج بجا لائے جا رہے ہیں. اگر حسین حج کو نہ بچاتے تو نماز نہ بچتی، روزہ نہ بچتا، حج نہ بچتا، زکوٰۃ نہ بچتی، کچھ نہیں بچتا. پورے اسلام کو اپنا پورا گھر دے کر امام نے بچایا، پورا گھر دے کر بچایا، سب کچھ دیا ہے امام نے. جوان بیٹا علی اکبر دے دیا، نوجوان بھتیجا قاسم امام نے قربان کر دیا، اور محمد امام نے قربانی دے دی، اصحاب کی قربانی امام حسین نے دے دی، جناب علی اصغر قربانی امام حسین نے دے دی. چھوٹا سا بچہ 6 مہینے 6 مہینے کا چھوٹا سا ننھا سا علی اصغر. اور پھر ظلم یہیں پر تو ختم نہیں ہوا، مسائل یہیں پر تو ختم نہیں ہو گئے. وہ مقام بھی آیا کہ شام غریباں آئی. اب بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جانے لگا. جناب سکینہ کے تماچے مارے جانے لگے، جناب سکینہ کے بندے چھینے جانے لگے. علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ 3 موقع انسان کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. پہلا موقع وہ ہوتا ہے جب کسی جوان بیٹے کا جنازہ گھر سے نکل جائے، تو اس وقت باپ کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ باپ کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. پہلا موقع جب جوان بیٹا کسی کا مر جائے. دوسرا موقع جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس وقت اگر اس سے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ٹٹولا جائے گا تو اس کی ذہنی صلاحیتیں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں. اس سے آپ کوئی سوال کرے تو وہ کیا کہے گا؟ ابھی میرے گھر میں آگ لگی ہوئی، میرا سب کچھ جل رہا ہے، تم مجھ سے سوالات کرتے. اور تیسرا موقع اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اور اس کے مال و اسباب کو لوٹا جائے. یہاں کیا مقام جناب زینب ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی نظروں کے سامنے علی اکبر کی شہادت کو دیکھا، اپنی نظروں سے علی اکبر کے کلیجے کو دیکھا، اپنی نظروں سے جنازہ علی اکبر کو دیکھا. سامنے خیام حسینی جل رہے ہیں، سامان اور اسباب لوٹا جا رہا ہے.
جب تمام خیمے جل گئے آخری خیمہ رہ گیا، ایک مرتبہ آ کر سید سجاد سے مسئلہ شریعت دریافت کرتی ہے، کہتی ہے سجاد یہ بتاؤ کہ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا یوں ہی بے سر و چادر، بے مکنا و چادر خیام کے باہر نکل جائیں؟ اجرکم اللہ، کیا مقام و کیا منزلت ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں بھوبی اماں جان کا بچانا واجب ہے، جان کا بچانا واجب ہے، بے پردہ خیام حسینی سے نکل جائیے۔ آج زینب پر وہ مصیبت ہے کہ زینب بے مکنا و چادر قیام حسینی کے باہر آ جاتی ہیں۔ ہاں وہ موقع بھی آتا ہے، وہ موقع بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ حر پانی لے کر خیام حسینی کی طرف آتی ہیں، جناب زینب کو پانی دیا، کہا بی بی پانی پی لو۔ جناب زینب کہتی ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے بھتیجوں کو، اس کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہو، ارے وہ زینب کیسے پانی پی لے؟ ایک مرتبہ زوجہ حر کہتی ہے کہ شہزادی آپ بھی پانی پی لیں، بچوں کو بھی پانی پلا دیں، وگرنہ یہ بچے پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پانی کا کوزہ لیا، جناب سکینہ کے پاس آئی، جناب سکینہ کو نیند سے بیدار کیا، سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کا نام سنا، ارے چونک کر بیدار ہوتی ہے، کہتی ہے بھوبی اماں کیا میرا چچا آ گیا؟ زینب کہتی ہے کہ نہیں بیٹی پاس تو نہیں آئے، یہ زوجہ حر پانی لے کر آئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پانی کے کوزے کو ہاتھوں میں لیا اور کہتی ہے کہ بھوبی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ زینب کہتی ہے کہ بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو، اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پانی پیتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے یہ جملوں کو سنا، بس کوزہ لے کر مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھوبی اماں ابھی تو آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پانی پیتا ہے۔ بھوبی اماں ارے